اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، آج یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھا، دوسرے ویڈیو میں سورہ بقرہ کی 7 آیتیں میں نے پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھایا جتنا بھی میرے علم میں ہے اور جتنی عربی سمجھتا ہوں، دوسری کتابیں سن کے، دیکھ کے، پڑھ کے، دوسرے علماء کو عربی زبان سیکھ کے اپنی زندگی میں عمل کرتے ہوئے ڈائریکٹ میننگ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے آسان اردو میں۔ آج ہم اور آگے بڑھیں گے، تیسرا ویڈیو ہے جس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پہلے سے لوں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ دعا کی تھی کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا اور استقامت والا راستہ دکھائیے، کیونکہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور عبادت کا طریقہ بھی آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، مدد بھی آپ ہی سے لے رہا ہوں، کیونکہ آپ رحمان اور رحیم ہیں اور قیامت کے دن مجھے اٹھا کے پوچھنے والے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا راستہ دکھائیے جس پر آپ کا انعام ہوا، اور جو راہ پہ آ کے جو بھٹک نہیں گئے اور آپ کا جس پہ غضب ہوا، ایسے لوگوں کا راستہ مت دکھائیے۔ پھر ہم نے شروعات کی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، میں نے آپ کو بتایا کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو اپنے گناہ چھوڑ کے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، استقامت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کے چلنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں اور گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے میں بھی اللہ مدد کرے گا اور آپ کو توبہ کر کے پلٹ کے آنا ہے۔ آپ ایک گناہ میں مبتلا رہیں گے اور قرآن پڑھتے رہیں گے، آپ کو پہلے تو ہدایت ملے گی نہیں۔ زبان میں جھوٹ ہے، پیٹ میں حرام کا نوالا ہے، کوئی نشاور چیز کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، اور آپ کے دماغ میں فطور ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہے، ہاتھ پیر آپ کے غلط کام میں چل رہے ہیں، زبان غلط کام میں چل رہی ہے، تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ھدی للمتقین، راستہ صرف میں پرہیزگاروں کو دکھاؤں گا جو بھٹکنا نہیں چاہتے، ولا الضالین۔ اب ان کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جب میں راستہ بتاؤں گا تو آنے والے جتنے راؤنڈ اباؤٹ سگنلز رائٹ لیفٹ ملیں گے اس پر بھروسہ کرنا۔ میں نے بولا جہاں سے پیسے لینا ہے وہیں سے لینا، میں نے بولا جہاں سے خرچ کرنا ہے وہیں پر خرچ کرنا، تو تم کو سیدھا راستہ ملے گا۔ جو کھانا ہے میں بولوں گا وہی کھانا ہے، جب بھوکے رہنا ہے رہنا ہے، جب میں بولوں گا فلاں چیز کی قربانی دے دینا ہے تو دے دینا ہے، جب میں بولوں گا اپنی محنت کی کمائی میں سے کچھ دے دینا ہے زکوٰۃ، وہ بھی دینا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ تم کو آگے بڑھنا ہے۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور یہ جو کتاب میں تم کو دے رہا ہوں یہ بار بار کھول کے دیکھنا ہے، نمازوں میں ایک ایک آیت سیکھنا ہے۔ چار خل پہ زندگی گزارنے کا نام قرآن پڑھنا نہیں اور نہ ہدایت ملے گی۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو راستہ بتائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اے پیارے نبی جو کچھ آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے اور جو کچھ آپ سے پہلے کے انبیاء پہ نازل کیا گیا تھا، سب پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی سیدھے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ظاہر بات ہے آپ سیدھے راستے پہ رہیں گے تو فلاح آپ ہی کی ہوگی۔ ان الذین کفروا، اور جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کیا، آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، سواء علیہم، ان کے لیے تو بات بالکل ایک جیسی ہے، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، جب وہ آپ کو رسول ماننے تیار نہیں ہیں تو آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں، آگاہ کریں، کوشن دیں، کچھ بھی کریں، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ولا سمعہم ولا ابصارہم، ان کے کانوں پر، حالانکہ وہاں کانوں کا ذکر نہیں ہے، ان کی سنوائی پر مہر ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، دماغ میں نہیں گھسے گی، دل میں نہیں اترے گی۔ وہاں پھر اذن اور عیون کا ذکر ہوتا تھا، سمعہم وعلی ابصارہم ہے،
ان کو سامنے بیٹھے بیٹھے بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. ہوتا ہے نا جب آپ کسی دوسری دھن میں ہو تو کوئی بندہ سامنے سے چلا جائے گا پھر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کسی گہری سوچ میں بیٹھے ہوں، کوئی بازو سے کچھ کہے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. بالکل اسی سچویشن کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے کفر میں اتنے گم ہیں کہ اللہ ان کو ادھر ہی گم رکھ کے ان کے سیل لگا دے گا. آپ کی بات ان کے کانوں تک، ان کی آنکھوں تک، ان کے دلوں تک نہیں پہنچے گی. ختم اللہ ولا قلوبہم. چلیے ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ. غش کہتے ہیں اصل میں دھوکہ دینے کو. عربی میں اگر آپ تھوڑا سا عربوں میں رہے ہیں تو غش کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، دھوکے میں پڑ جانا. تو یہ لوگ اصل میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب آپ کے سامنے کچھ ایسے منافقین بھی آئیں گے. یہاں سے اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی. یعنی آپ بیچ میں ہیں، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان، توحید، رسالت، آخرت. تو بیچ میں سے بات کو کٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، اللہ پر بھی لا رہے ہیں اور آخرت پر بھی لا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما وما ہم بمؤمنین. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں آپ. یخادعون اللہ والذین آمنوا. دیکھیے آپ، یخدع کہتے ہیں دھوکہ دینے. اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ لوگ چیٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. وما یخادعون الا انفسہم. سوائے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. جس دن قیامت آ جائے گی، جس دن موت آ جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کون ہے، رسول کون تھے، اور میرا حال اب کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. وما یشعرون الا انفسہم وما یشعرون. اب یہاں خود ہی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو شعور بالکل نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کیا غلطی کر رہے ہیں. فی قلوبہم مرض. ایسے لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری ہے نفاق کی. ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو، ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اب یہاں علیم ہے، دیکھیے آپ، وہاں عظیم تھا یعنی بہت بڑا عذاب تھا، یہاں پر دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. بما کانوا یکسبون. تو اب خود ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ جو جھوٹ یہ بول رہے ہیں نا، جو بات ان کی زبان پر ہے ان کے دلوں میں نہیں ہے. آج ہمارا وہی حال ہے. ہم جو ہے نماز میں ٹھہرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہاں 10 آیتوں پہ میں روک رہا ہوں، 10ویں آیت پہ. اور کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن سیکھنا ہے. بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے تھوڑے دن بعد میں جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی شروع کروں گا اور تیز تیز ترجمہ پڑھوں گا. تو یہ سلسلہ چلتے رہنے دیجیے. زیادہ سے زیادہ دیکھیے، بچوں کو بٹھا کے سمجھائیے. بہت برا ماحول آنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اللہ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ خراب ماحول سے جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، نبی کا انکار کر رہے ہیں، ان سے محفوظ رکھے، اور ہمارے بچوں کو بھی جو ہے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے ساتھ میں ڈسکرپشن میں لکھ رہا ہوں، اس کو بھی پرنٹ آؤٹ لے لیجیے. اور کچھ ڈسکشن ہے تو آپ میرے سے کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.